السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو میرے پیارے لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب اس انٹرسٹنگ سے ناول کی جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈوریشن تھوڑا میں نے کم رکھا ہے، زیادہ ریکارڈنگ میرے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، بہت طویل ایپیسوڈ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ویڈیو بھی کافی لینتھی ہو جاتی ہے، اپلوڈنگ میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور دوسرا لانگ ریکارڈنگ کے لیے مجھے ڈبل ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور پھر اتنا ہی زیادہ ٹائم مجھے ایڈیٹنگ میں بھی لگتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ مجھے دوسری چینل پر بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ٹائم کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا ہے۔ اتنے ہی ڈوریشن کی تقریباً دوسرے ناول کی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں اپنے دوسرے چینل پر، اور تقریباً اتنے ہی ڈوریشن کی میں ادھر اپلوڈ کرتی ہوں، اور یہ میرا خیال ہے کہ مناسب ڈوریشن ہے۔ جتنا مرضی طویل ڈوریشن ہو، آپ لوگ کون سا ایک نشست میں اسے سن سکتے ہیں، آپ کو بھی اسے ڈیوائڈ کر کے ہی سننا ہوتا ہے، تو میں بھی اس کو ڈیوائڈ ہی کر دیتی ہوں زیادہ ایپیسوڈ میں۔ تو بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ محرم کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے میں ناول کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر 2 دن جو ہے وہ نیٹ ورک سروس بند رہتی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کمپنی کام نہیں کرتی، نیٹ جو ہے وہ آف ہوتا ہے، بلکہ کال سروس بھی آف ہوتی ہے، تو پھر میں اپلوڈ نہیں کر سکوں گی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ اس ناول کو میں محرم سے پہلے کمپلیٹ کر دوں، اور دوسرا جو ناول ہے وہ ابھی کافی زیادہ باقی ہے، تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے خسارہ، مصنفہ ہیں عابدہ سبین، اور آپ سب سننے والے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ میرا دل یوں شکستہ ہے، کوئی اجڑا سا مندر ہو، مجھے وحشت ہے رونق سے، مجھے سنسان رہنے دو۔ وہ سر جھکائے فرش پر جانے کیا کھوج رہا تھا۔ رخسار آنی نے بہت تکلیف سے اسے دیکھا تھا، جو بہت مایوس سا تھا۔ اس کا ریئیکٹ کرنا فطری ہے ریان، پہلے تو صرف تمہاری شادی کا ہی طے ہوا تھا، پھر اچانک عمر کی خواہش پر ایان اور ماہا کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ اب اتنے بکھیڑے ہوتے ہیں شادیوں کے، وہ کم عمر بچی ہے، وہ تو واقعی کملی ہو جائے گی بیٹا۔ اسے ان ذمہ داریوں کا کہاں اندازہ تھا، وہ خوشی خوشی یہ سارے کام کرنے چلی تھی، مگر اتنا آسان کہاں ہے۔ پھر ایمن، جس نے کبھی اس طرح کی کوئی ذمہ داری پہلے دیکھی تک نہیں، وہ اگر یوں پریشان ہو رہی ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آنی، قصور میرا ہے، میں نے ایمن پر یہ اتنی پریشانیاں ڈال دیں، اس کی عمر سے بڑی، بس یہی وجہ تھی آنی جو میں ہر بار آپ کو ٹال دیتا تھا۔ میں خود سے پہلے ایمن کے لیے سوچتا تھا، مگر وہ یکدم چپ ہوا۔ آئی ایم سوری آنی۔ ریان بیٹا، میں سمجھتی ہوں، کوئی بات نہیں، تم بھی غلط نہیں سوچتے۔ حیدر بھیا نے ایمن، ایان، زیان کا سرپرست بنایا تھا، خود سے پہلے ان کے لیے سوچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے بتائیں آنی، میں کیسے سمجھاؤں اسے؟ وہ صبح سے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر آنی، بابا نے ہماری رضامندی سے ہی تو فیصلہ کیا تھا، اب میں ان سے کیا کہوں کہ ایمن نہیں مانتی؟ تم خود بھی ریلیکس کرو اور اسے بھی سمجھاؤ، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر بھائی کا فیصلہ درست ہے، میں ایمن کو سمجھاؤں گی صبح آ کر۔ رخسار آنی نے اسے بہت مطمئن کیا تھا، مگر گھر آ کر ایمن کی آنکھیں دیکھ کر وہ پھر سے بے چین ہو گیا۔ وہ کھانا لگا رہی تھی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کھانا کھایا۔ ایان نے ایمن کو خود زبردستی ساتھ بٹھا کر کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد آج زیان نے سب کے لیے چائے بنائی تھی، اور اب وہ چاروں بہن بھائی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اور بتاؤ نند جی، پری مکمل ہوئی؟ زیان صرف اس کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ایمن، آج کی شاپنگ کا نہیں بتاؤ گی کیا کیا لے کر آئی ہو؟ ایان نے بھی پوچھا۔ سوٹ مکمل کر لیے ہیں، جولری کا آرڈر بھی دے آئی ہوں، ماہا کے لیے نکاح کا ریڈ لہنگا ہی لیا ہے، اور ولیمے کا گولڈن اور پرپل، بہت پیارا ہے۔ ہانی کے لیے نہیں لیا ابھی، اس نے کلر نہیں بتایا تھا، صبح سے بہتر موڈ تھا اب۔ ریان بھائی سے پوچھ لو، ہانی سے ضرور پوچھنا ہے۔ ہاں نا بھیا، بتائیں نا نکاح کے لیے کس کلر کا لہنگا لوں؟ ریان نے بہت الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ خالصتاً زنانہ کام ہے ایمن، مجھے ان میں انوالو مت کرو۔ ارے بھائی، اپنا فیورٹ کلر بتانا ہے آپ نے، ایان نے بھی تو بتایا ہے، ماہا کے لیے ہم نے اس کی پسند کے کلرز ہی لیے ہیں، آپ بھی بتا دیں، اس نے اصرار کیا۔ تمہیں زیادہ علم ہے کہ ہانی کو کیا پسند ہے اور اس پر کیا سوٹ کرے گا، تم اپنی پسند سے لے لو۔ ریان نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اسے کلر کون سا پسند ہے یہ مجھے پتا ہے، مگر اس پر سوٹ کیا کرے گا یہ آپ بتا دیں، اس نے شرارت سے کہا۔ ایمن پلیز بھیا بتا دینا، اس پر فراک سوٹ کرتی ہے، کلر تم اپنی پسند سے لے لو، اوکے؟ او ہو، تینوں نے یکدم کہا۔ اب یہ نہیں، تم نے پوچھا تھا نا؟ اس کے چہرے پر عجیب واضح تھی۔
ओके ओके सॉरी। एमन ने कान पकड़े तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम मेरे पास आओ यहाँ। रेहान ने उसे बुलाया तो वो उठकर उसके पास आ गई। जी एमन। रेहान ने उसे साथ लगाकर उसका सर चूमा। आई एम सॉरी बच्चे, मैं ये सब नहीं चाहता था। एकदम तुम पर इतना प्रेशर आ गया। तुम्हें सब कुछ अकेले। अकेले कहाँ भैया, महरीन आनी है ना, सब कुछ तो वो ही कर रही हैं। मैं तो बस उनका साथ दे रही हूँ। वो अब रिलैक्स थी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भैया, मैंने आपको परेशान किया। मैं बस यूं ही जज्बाती हो गई थी। वो शर्मिंदा सी बोली। बाबा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं भैया, हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। उनकी अपने घर से वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। इतने अरसे बाद वो सबसे मिले हैं, हमें उनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। बाबा जो चाहते हैं वो ही बेस्ट है। हाँ एमन, वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। उनकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं दे सकते हम। रेहान मुत्तफिक था और बहुत मुतमईन भी कि एमन सुबह स्ट्रेस से निकल आई थी। अच्छा हाँ, अब 2-3 दिन तुम्हें नानों की तरफ ही रहना है। कल घर अच्छे से समेट देना, वाइट वॉश कराना है और छोटे छोटे वो तमाम काम भी जिनकी तुम्हें शिकायत है। ओके हाँ भैया, सेहन वाला वॉश बेसन ज़रूर चेंज करवाना है, बहुत ख़राब हो गया है। कह दिया है मैंने। उसने सर हिलाया, फिर अयान से मुखातिब हुआ। अयान तुमने फ़ाइनल कर लिया? जी रेहान भाई, रियाज भाई से बात कर ली है, सुबह वो आएंगे, एडवांस भी दे दिया है। गुड हो गया फिर तो। रेहान के चेहरे पर सुकून उतरा था। सुबह से जहन में बहुत कुछ था मगर अब इत्मीनान हुआ था। ए दिल किसी के सामने रख ले मेरा भरम, एक शख्स के लिए न तू इतना जलील कर। 9900। हादी उसके चक्कर गिन रहा था। चल हो गए पूरे, अब तो बैठ जा। अरीद ने कदरे खफगी से उसे देखा था। अरीद सिकंदर, हम बात बैठकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर लेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें बैठ जाना चाहिए। जो होता है वही करना, ना बदलो रस्म दुनिया को। वो तुम थे या कोई अपना, मुझे हैरान रहने दो। अरीद बैठ तो गया मगर बेकली अब भी उसके वजूद से जाहिर हो रही थी। देख अरीद, सुबह संडे नहीं है, तुझे भी जॉब पर जाना है और मुझे भी। 1 घंटे से तू मुसलसल टहल रहा है। बोल ना प्रॉब्लम क्या है, और अगर शेयर नहीं करना था तो मेरे रूम में आने की क्या ज़रूरत थी। अरीद की चुप अब उसे चुभ रही थी। यानी तुझे नींद मुझसे ज़्यादा प्यारी है, वो मुंह फुलाकर बोला। अरीद, हादी ने दांत पीसे। आज एमन बहुत अपसेट थी हादी। क्यों? अरीद के बोलने पर वो तवज्जो से सुन रहा था। अरीद ने उसे तमाम बातें तफसील से बता दी। हादी, जब से उसे छोड़कर आया हूँ मैं बहुत अपसेट हूँ यार। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि वो इतना रोएगी तो बाखुदा मैं कभी उससे इसरार ना करता कि वो अपनी परेशानी शेयर करे। उसे कॉल कर ले, तुझे तसल्ली हो जाएगी। हादी ने तमाम किस्सा सुनने के बाद मशवरा दिया। मुझे मुनासिब नहीं लगा। यू नो हादी, अरीद जाने क्यों लब भींच गया। तुझे वहम हो गया है अरीद। अल्लाह करे वहम हो, उसने कहा। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपना दुख, अपनी परेशानी उससे शेयर करती, तुझसे ना करती। हादी, सिकंदर जो उसकी कंडीशन थी, अगर तुम भी पूछते तो बता देती। उसके मन पर बोझ था और उसे किसी हमदर्द की शदीद ज़रूरत थी जिससे कहकर वो दिल का बोझ कम कर सके। और हादी, तुझे पता है उसकी एक एक बात मेरे दिल पर नक्श हो गई है। और यार उसकी ख्वाहिश गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता हादी कि अब्बा उसकी ये खुशी पूरी कर दे। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता अरीद सिकंदर, लेकिन अब्बा से बात कौन करेगा। हादी ने पुरसोच अंदाज में कहा। हम दोनों। वाह क्या कॉन्फिडेंस है यार। हादी ने उसे देखा। हादी, बहुत सीरियस हूँ मैं। यू नो वेरी वेल, मुझे अब्बा से बात करनी है और मैं करूँगा। तो मेरे साथ चलता है या नहीं? अभी? हादी ने हैरानी से आंखें फैलाईं। हाँ अभी, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता। एमन सुल्तान की तकलीफ़ मुझे आंख बंद तक नहीं करने देगी। सोना तो बहुत दूर की बात है हादी। ओके फ़ाइन, चलो। हादी उठ खड़ा हुआ। भाई वे तू कहेगा क्या? वो ही जो रोते हुए अनजाने में वो कह गई। उसकी कैफियत, फिर फैसला अब्बा खुद करेंगे कि क्या करना है। हादी के लिए यह बहुत हैरान कुन था। अरीद सिकंदर का एतमाद और पुख्ता इरादा ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहा था। हादी सिकंदर को इल्म था कि वो एमन सुल्तान के लिए बहुत संजीदा है, मगर उसकी मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा उसे आज हुआ था। एमन की तकलीफ़ पर उसकी तड़प की ये शिद्दत के आज अब्बा से बात करने पर भी ज़रा नहीं झिझक रहा था। अगर हो जाती मेरी दोस्ती बादलों के साए के साथ, तो शायद हम तुझ पर कभी धूप ना आने देते। उफ भैया, धूप भी इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। चंगी मोहब्बत हुई, बंदे के दुश्मन ही बन जाते हैं। इंतहाई शक्की, वहमी, कनूती शख्स होगा ये शायर। सीधे सीधे तो हिम्मत ना हुई होगी कहने की कि बीबी घर से बाहर ना निकला करो। चूना लगा दिया शायरी का। असीद के शेर सुनाने पर उसामा ने अच्छा खासा लेक्चर दे दिया।
جس پر ارید کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، جبکہ ہادی ہنسی نہ روک پایا تھا۔ شاعر کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر تم انتہائی کمینے، بدذوق اور تخیل سے قطعی بے بہرا انسان ہو۔ جب شاعری کا سینس نہیں ہے تو چونچ بند رکھا کرو نا۔ اسید ٹھیک ٹھاک تب گیا۔ ذلیل انسان! شاعر کو اپنے محبوب کا اتنا خیال ہے کہ وہ اس پر دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیال نہیں، شک۔ اسامہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ یہ لگی لپٹی ہے کہ دھوپ برداشت نہیں، دراصل وہ کہنا چاہتا ہوگا تم خود کو گھر میں قید کر لو، باہر نکلے گی تو دھوپ بھی لگے گی اور بندے بھی منہ لگیں گے۔ اسامہ نے اپنے خیالات کا شاندار انداز میں اظہار کیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی سوچ تو پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں ہے ویرے، جتنا تم سوچتے ہو۔ اسید نے کان چھوا۔ سچی بات ہے میری جان، پاکستان میں رہنے والوں کی سوچ کی پروازیں بہت اونچی ہیں، تبھی تو ان کی سوچوں کو فلائٹ نہیں ملتی۔ حقیقت بتانے کو ہم چھوٹی سوچ والے عام معمولی بندے ہی بھلے ہیں۔ مٹھاس اور محبت سے لبریز گہرا طنز تھا۔ اسید بلبلایا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ گڈ! ایمن نے تالیاں بجائیں۔ سوچ کی پرواز اونچی رکھنے سے منزل نہیں ملتی، عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسامہ سے متفق تھی۔ ارید نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں تازگی تھی، یعنی وہ اب اپنی اس کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اوئے ایمن، تیرے گھر وائٹ واش ہو رہا ہے اور تو یہاں ہے؟ اسید نے اسے دیکھ کر کہا۔ یار بھیا نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی پنگا نہیں لینا تم نے، سارے کام ہو جائیں گے۔ اس نے منہ بنایا۔ اور ویسے بھی میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ او ہو، بیزی وومن! اسامہ نے مذاق اڑایا۔ ویسے یار مل کر خود کر دینا، مزہ آتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے مل کر کوئی پنگا نہیں کیا۔ تم نے جو کرنا ہے یہی کر لو، بھیا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ تم نے اس بار کوئی کام نہیں کرنا، سو میری طرف سے معذرت۔ یعنی اس بار مزہ نہیں آنا، اسامہ نے سڑیل سا منہ بنایا تھا۔ چل یار، بھیا کہتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور میچور لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اسامہ کو اس کا بھاشن بھایا نہیں تھا مگر چپ رہ گیا۔ وہ مہرین آنی کے پاس چلی آئی۔ ہانی کے لیے ایک فراک لینی ہے آنی، کلر ہم اپنی پسند سے لیں گے۔ ریان نے کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ بھی ہنس دیں۔ 2-3 دن ہیں آپ کے پاس، جتنا کام کروا سکتی ہیں مجھ سے کروا لیں، اس نے کہا۔ کام تو ہوتے رہیں گے میری جان، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تم 2-3 دن تک میرے پاس رکو گی، وہ پیار سے اسے دیکھ کر بولی۔ اچھا ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہانی کو ساتھ لے چلیں۔ جیسے آپ کی مرضی آنی۔ آنی میں نانوں سے مل کر آتی ہوں، عمر ماموں کو بھی نہیں دیکھا کئی دن سے۔ مل آؤ مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ آنی ابھی کیا ہے قسم سے، اس نے کہا۔ ان کے اصرار پر صرف چائے پی تھی، پھر وہ نانوں کی طرف آ گئی۔ نانوں سے ملی، پھر عمر ماموں بھی وہیں تھے۔ کیسے ہیں ماموں آپ؟ وہ ان کی ویل چیئر کے قریب آئی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلانا چاہا۔ بہت مصروف ہو گئی ہو، آتی ہی نہیں۔ ہائے نانو، یہ مصروفیت نہ عمر ماموں نے بڑھائی ہے میری، اچانک سے مہا اور ایان کی شادی کا فیصلہ کر کے۔ اب میری اکیلی ننھی جان اور 2 بیٹوں کی ذمہ داری، بیسی تو ہونا ہے نا۔ فیصلے تو اس کے دربار میں ہوتے ہیں میری بچی، ہم تو صرف عمل کرتے ہیں۔ یہ اس کی رضا تھی، اور اچھا ہے نا ایک ساتھ 2 فرض ادا ہو جائیں گے۔ آج حیدر اور مدھو ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ نانو افسردہ ہو گئی۔ نانو، وہ ان سے لپٹ گئی۔ نانو سے مل کر احساس ہوتا تھا کہ کوئی ان سے بھی شدت سے مما کو یاد کرتا ہے، ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ آپ تو مجھے بھی رلائیں گی، آپ کو تو میری ہمت بننا ہے نانو، میری بچی۔ نانو نے اسے ساتھ لگا کر چوما۔ بہت ہمت والی ہے میری ایمن تو، اور بہت نصیبوں والی بھی کہ 2 بھابھیوں کو لانے کی تیاری اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ عثمان ماموں کی وائف بھی آ گئی۔ شکریہ مامی، وہ مسکرائی۔ اللہ کریم مہرین کو بھی سلامت رکھے جس نے میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اور دیکھو نہ کیسے ماں بن کر ان کی ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ جی امی، مہرین بھابھی واقعی بہت اچھی ہیں، ان سے مل کر لگا ہی نہیں کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا اخلاق بہت عمدہ ہے، سکندر بھائی کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ ہاں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ایمن کو یہ گفتگو ایک درد والے موضوع کی طرف مڑتی لگی تھی، تبھی اس نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانی۔ مجھے بازار جانا ہے نانو۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا، جانے والے جا چکے تھے اور کرنے والے سزا پا چکے تھے، مگر پھر بھی وہی بات، وہی موضوع۔ امی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دراصل تو اگر حیدر کی خواہش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ اس گھر میں کرنا تھا، مگر میں نے ایک عرصہ بعد اس گھر میں خوشی اترتے دیکھی، تبھی یہ فیصلہ لیا کہ ریان کی بارات ہمارے یہاں سے جائے گی، اور اب اگر ایان کی شادی بھی ساتھ ہی طے پا گئی ہے تو کیا اچھا ہوگا ہم اس کی بارات حیدر کی خواہش کے پیش نظر اس گھر سے لے آئیں۔ خوشی کا موقع ہے امی، دونوں گھروں میں رونق ہو جائے گی، بچوں کے بھی دل خوش ہوں گے۔ سکندر نے اپنی سوچ امی اور بھائیوں کے سامنے رکھی۔ گھر تو یہ ہو یا وہ بچوں کا ہی ہے نا سکندر، مگر تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی درست ہے، لیکن مینج کرنا مشکل ہوگا۔
مشکل کیا ہوگی فہد بھائی؟ ریان کی ساری تیاری ہم یہاں کریں گے، مہندی کمبائن ہوگی، ایان کی صحرا بندی اور بارات ہی تو ادھر سے تیار کر کے لانی ہے۔ ایان کی بارات وہاں سے لائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، یہیں سے یہیں میں مزہ نہیں آئے گا، مہرین نے بھی رائے دی۔ ہاں یہ بھی ہے، فہد کی بیوی متفق تھی۔ امی میری بس یہ خواہش ہے کہ کوئی کمی نہ رہے، بچوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی میں ماں باپ کی کمی ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں نمی اتری۔ سکندر میرے بچے، یہ کمی تو ہم جان دیں گے تب بھی رہے گی۔ ایمن کا چہرہ دیکھا تم نے؟ جس دن سے تاریخ رکھی ہے کتنا بدلاؤ آیا ہے اس میں، یعنی امی نے بھی محسوس کیا تھا۔ تبھی تو امی، سکندر اور میں چاہتے ہیں کہ ان کی ہر خوشی کا خیال رکھیں۔ اللہ تم دونوں کو اجر دے میرے بچوں، مجھے تو بس اپنے بچوں کی خوشی چاہیے، جس طرح چاہو کرو، وہ بولی۔ سکندر مطمئن سا مسکرایا تھا، کئی دن کی بے چینی کے بعد سکون ملا تھا۔ اب صرف کارڈ پر لوکیشن کا پرابلم حل کرنا تھا اور وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ ریان سے بات کر کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دن بہت کم رہ گئے ہیں سکندر، میرا خیال ہے کارڈز اب تقسیم کر دینے چاہیے تھے، خرم پہلی بار بولے۔ 1-2 دن میں ہو جائیں گے بھائی، میں آج ہی ریان سے کہتا ہوں، سکندر بولا۔ سکندر مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اب موقع اچھا ہے، ہم تینوں بھائی اور امی سب موجود ہیں۔ فہد نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ خیریت؟ ہاں خیر کی بات ہے، دراصل میں نے ریان سے کئی دن پہلے بات کی تھی اسامہ اور ایمن کے رشتے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بابا سے بات کریں، یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ میری اور تمہاری بھابھی کی خواہش ہے کہ ایمن کو ہم اسامہ کی دلہن بنائیں۔ فہد نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مہرین اس کی بات سن کر بے چین ہوئی تھی اور بہت بے کلی سے اب اپنے شریک حیات کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ ماشاء اللہ فہد بھائی، ایمن اور اسامہ میرے لیے دونوں برابر ہیں، بچوں کی زندگی کا فیصلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی مرضی سے ہی طے پائے، وہ بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عمر بھر کا معاملہ ہوتا ہے یہ، بچوں کی خوشی اور رضامندی سے طے ہو تو زندگی اچھی کٹ جاتی ہے۔ ایمن اور اسامہ کی دوستی لاکھ اچھی ہو، مگر شادی کے معاملے پر ان کی رائے لینا ضروری ہے فہد، تم اسامہ سے پوچھ لینا، خرم نے کہا۔ اور چچی جان کی رائے بھی مقدم ہوگی، وہ نانی ہے، مجھے ان سے بھی پوچھنا ہوگا، پھر ایمن کی رضامندی اور تینوں بھائیوں کی رائے، یہ سب جان کر ہی کوئی قدم اٹھایا جائے تو بہتر ہے، سکندر نے کہا۔ سکندر ٹھیک کہہ رہا ہے فہد، ریان کے یہ کہہ دینے سے کہ بابا نے فیصلہ کرنا ہے معاملہ حل نہیں ہوگا، سب کی رضامندی ضروری ہے۔ امی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور ہم سب کی رائے اور رضامندی سے ہی رشتہ کریں گے، آپ بے فکر رہیں، مجھے سب کا جو بھی فیصلہ ہوگا بخوشی قبول ہوگا، فہد بولا۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں امی، اگر ایمن میرے اسامہ کا نصیب ہوئی تو رشتے خود بخود بن جائیں گے، ورنہ ہم رب کی رضا میں راضی ہیں، عالیہ بھابھی بولی۔ سب ان سے متفق تھے، ایسی ہی خواہش کا اظہار عثمان نے بھی کیا ہے مجھ سے اسید کے لیے، باقی جوڑ تو نصیبوں کے ہیں، سکندر بولے۔ عثمان کو بھی اس نے یہی کہا تھا، اور اگر اپنی بیوی کو دیکھتا تو اس کی خوشی، اس کے بیٹے کی دلی خواہش، ابھی بھی مہرین کے چہرے پر ہزاروں سوال اور آنکھوں میں ہزاروں گلے تھے، وہ لب بھینچ گیا۔ ایان اور زیان بے شک میری بھی ذمہ داری ہے، مگر مجھے ان کی فکر اتنی نہیں ہے، الحمدللہ ایان تو سیٹل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ شادی کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ زیان کے تعلیمی کیریئر کے ابھی 2 سال ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ایمن کے لیے پریشان ہیں آپ، ہانی نے کہا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہوتی تو شاید اتنی فکر نہ ہوتی، مگر جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ریان، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ بظاہر لاپرواہ ہے، غیر سنجیدہ ہے، مگر اس نے سارا گھر سنبھال رکھا ہے۔ آئی نو، مگر ہانی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ تھوڑی مختلف ہے، مگر پلیز اسے ایسا ہی رہنے دیں، وہ خود بخود اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی لے آئے گی، انفیکٹ بدلاؤ آئے گا، وہ خود بھی نہیں جان پائے گی، مگر زبردستی اس کی شخصیت کو بدلنا زیادتی ہے۔ ہانی کا موقف غلط نہ تھا، مگر تبدیلی وقت کی ضرورت تھی۔ فہد ماموں اسامہ کے لیے ایمن کا پروپوزل دے چکے ہیں ہانی، ادھر عثمان ماموں کا بھی ارادہ ہے، 2-3 رشتے خاندان سے مزید ہیں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نیچرل سی بات ہے ریان۔ آف کورس اٹس نیچرل، مگر ایمن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شاید کئی سال تک اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں۔ ریان سلطان غلط سوچ رہے ہیں آپ، ایمن کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ برا لگنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں، مگر بغور مشاہدہ ضروری ہے۔ ایمن سلطان کی نیچر الگ رکھ کر بھی دیکھیں، اسے جب بھی کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ بخوبی نبھاتی ہے، انفیکٹ شادی سے پہلے تمام لڑکیاں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے ایمن ہے، سنجیدگی، بردباری، ذمہ داری، یہ تمام شادی کے بعد لڑکی کے اندر آ جاتی ہے، سو فکر نہ کریں، بس اتنا یاد رکھیے گا ریان سلطان کہ ایمن کی خوشی اس میں شامل ہو، اور دوسری اہم بات، اس انسان کے ساتھ رشتہ جڑنا بہت اہم ہے جو اسے سمجھتا ہو۔ اسامہ سے زیادہ اسے کون سمجھتا ہے، بچپن سے دونوں دوست ہیں، بچپن کا دوست ہونا ضروری نہیں، اچھا دوست اچھا جیون ساتھی ثابت ہو
یہ بھی تو شرط نہیں ہے نا، اس نے کہا تو ریان الجھ گیا۔ مطلب میں نہیں سمجھا سکتی، بس ایمن کی مرضی اچھے سے جان کر قدم اٹھائیے گا، اور اتنا کلیئر کر دوں، اسامہ اس کا اچھا دوست ہو سکتا ہے، مگر ایمن شادی کے لیے اسامہ کے متعلق نہیں سوچ سکتی۔ آپ کے یا سکندر انکل کے کہنے پر وہ ہاں کر دے گی، مگر وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہوگی۔ ہانی، ریان یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ رضامند نہیں ہوگی تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا۔ مرضی اور خوشی کا فرق سمجھ لیجئے گا ریان، اسے کہنا نہیں آتا، اس پاگل کو ابھی خود بھی نہیں علم کہ اس کی خوشی کیا ہے۔ ریان سلطان کو اس نے الجھا دیا تھا، کلیئر بتایا بھی نہیں تھا۔ چلو یہ فرض کرتے ہیں کہ تم مشرق ہو، میں مغرب، چلو یہ مان لیتے ہیں، بہت لمبا سفر ہے یہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے، تمہاری ذات کا سورج بہت سا راستہ چل کر میری ہستی میں ڈوبے گا۔ کئی دن سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، نگاہوں کے سامنے تھی تو دل بھی مطمئن تھا۔ وہ زوروں سے ماں کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھی، ان کے گھر کا کام مکمل نہیں ہوا تھا، اور ابھی ابا کا فیصلہ بھی صرف اس کے لیے سرپرائز رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے کام بھی بڑھ گیا تھا ادھر۔ اس دن کے بعد اس سے بات چیت نہیں ہوئی تھی زیادہ، مگر وہ اس کے گھر اس کے سامنے تھی، یہی بہت تھا۔ اس کا سادہ شفاف چہرہ اس کے گھر کو روشن کر دیتا تھا۔ ہادی سچ کہتا تھا کہ وہ الگ ہے، تبھی تو دل کو بھا گئی ہے۔ اس کے اندر عام لڑکیوں والی بات نہ تھی، نہ بناوٹ، جیسے اس کا چہرہ شفاف تھا، میک اپ یا کسی بھی دوسری چیز سے آری، ویسا ہی وہ دل بھی رکھتی تھی۔ پھر کیوں چاہتا تھا کہ وہ بدلے؟ ہاں ارید سکندر، تم غلط تھے جو اسے بدلنا چاہتے تھے، وہ ایسی تھی تبھی تو خاص تھی، مگر ارید سکندر وہ تمہارا نصیب تھی۔ ہادی نے اسے اسامہ کے پرپوزل کا بتا دیا تھا۔ اسید کسی اور کو لائک کرتا تھا، یہ بات سب جانتے تھے، مگر اسامہ اور ایمن کی دوستی سے سب واقف تھے۔ ہادی کہتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے ویسا کچھ نہیں، تو پھر فہد انکل کا ابا سے ایمن کا رشتہ مانگنا، کیا اسامہ اپنے پیرنٹس کی خواہش سے واقف نہیں؟ اور ایمن، ابا نے سارا فیصلہ ایمن کی مرضی پر چھوڑا ہے۔ ایمن کیا سوچتی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آنی کہہ رہی ہیں کھانا کھا لے۔ وہ جو سوچوں کے تسلسل میں جانے کہاں سفر کر رہا تھا، شدت سے چونکا تھا۔ ایمن حیران ہوئی، کیا ہوا؟ اس کے یوں پوچھنے پر شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں کچھ خاص تو نہیں، بس یوں ہی۔ اوکے چلیں پھر کھانا کھا لیں، وہ مسکرائی تھی۔ آتا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ مڑ گئی تھی واپسی کے لیے۔ ایمن، وہ رکی اور پھر پلٹی۔ اب تم ٹھیک ہو نا؟ جی، اور بہت شکریہ، یقیناً اس دن میرے من پر بہت بوجھ تھا، جسے شیئر کر کے میں بہت ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ ارید مسکرا دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ایمن سلطان، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں، میرے لیے تم ماں، ابا اور ہادی کی طرح اہم ہو، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تمہاری بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ارید نے اسے دیکھا جو لب کاٹ رہی تھی۔ خیر تم اب ریلیکس ہو، میرے لیے یہ اہم ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ارید نے خود ہی بات ختم کر دی۔ حیدر میرا جگر، یہ ناقابل یقین تھا نا کہ اس کے سامنے حیدر کھڑا تھا، اس کا حیدر سلطان، اس کے روبرو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا حیدر، تو میرے سامنے ہے، میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ تو مجھ سے خفا تو نہیں ہے جگر؟ حیدر نے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ نہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سکندر نے اسے گلے لگایا تھا۔ تو کیسا ہے حیدر؟ میں بہت پریشان ہوں سکندر، اور مجھے پتہ ہے کہ میری پریشانی صرف تو دور کر سکتا ہے۔ سکندر تو میری پریشانی دور کرے گا نا؟ تیرے لیے جان بھی حاضر ہے جگر، بتانا کیا بات ہے؟ میں خوش ہوں ایان اور ریان کے لیے، مگر سکندر مجھے اپنی گڑیا کی بہت فکر ہے۔ سکندر میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرنا سکندر۔ سکندر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حیدر سکندر کی حالت عجیب تھی۔ بابا گھر چلیں؟ ریان کی آواز پر بے طرح چونکا تھا وہ، جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ چلیں؟ ریان نے لفظ دہرایا تھا۔ سکندر بخت نے نم آنکھوں سے حیدر سلطان کی آرام گاہ کو دیکھا، جہاں وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بیٹھا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، بکھرا بکھرا سا لہجہ تھا۔ اس نے قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی تھی، ایک بار پھر قبر سے لپٹ کر ملا جیسے حیدر اس کی باہوں میں ہو۔ چلتا ہوں جگر، پھر آؤں گا۔ اس نے لحد کو بوسہ دیا اور چہرہ پوچھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار اس نے خود ریان کو کہا تھا کہ مجھے قبرستان جانا ہے، اور یہاں حیدر کے پاس 2 گھنٹے گزار کر اس کی بے چینی کو قرار ملا تھا۔ وہ جو رات سے بہت بےقل تھا، اب کچھ پرسکون ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو صبح والی بے قلی کی جگہ سکون تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے امی، حیدر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا؟
سکندر امی کے پاس بیٹھا انہیں اپنا خواب بتا رہا تھا۔ امی وہ کہتا تھا کہ پریشان ہے۔ اللہ آسانیاں فرمائے گا سکندر، انہوں نے کہا، مگر سکندر کا دل مطمئن نہ ہوا۔ آخر حیدر کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ کیوں ایمن کو لے کر پریشان تھا؟ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سکندر اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ طبیعت اب بہتر ہے؟ وہ بیڈ پر نیم تراز تھا جب مہرین آئی۔ بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے آنکھیں کھولیں۔ مہرین نے اطمینان کا سانس لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہرین، حیدر کیا کہنا چاہتا ہوگا؟ وہ اب بھی صبح والی سوچ پر اٹکا تھا۔ حیدر بھائی اپنے بچوں کی طرف سے مطمئن ہے، انہیں بھروسہ تھا آپ پر۔ پھر اسے پریشانی کیسی تھی؟ اس نے کیوں کہا کہ وہ پریشان ہے اور اسے میری مدد چاہیے؟ اب بھلا مہرین کیا کہتی، یہ تو اللہ بہتر جاننے والا تھا۔ سکندر، فہد بھائی اور بھابھی آج پھر پوچھ رہے تھے ایمن کے متعلق۔ اس نے بات کا رخ موڑا کہ وہ اس سوچ سے باہر آ سکے۔ ریان سے آج بھی بات نہ ہو سکی۔ صبح ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ کل وہ تینوں گھر ہوں گے، ہم وہاں جا کر ان سے بات کریں گے اور پھر ہی تسلی سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ دن تو بھاگ رہے ہیں جیسے کتنا کم ٹائم رہ گیا ہے۔ سارا دن یوں نکل جاتا ہے جیسے گھنٹہ گزرا ہو۔ اب اگر یہ ایمن اور اسامہ کی بات بھی طے ہو گئی تو… مہرین اور ایمن کی مصروفیت حد درجہ بڑھ چکی تھی۔ وہ لڑکی تو اپنی طرف سے اتنی لاپرواہ ہے سکندر کہ اب تک اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا، بس سب کی تیاریوں میں لگی ہے۔ تو تم ہو نا، اس کی فکر تم کرو۔ مہرین، میری ایمن کی خوشی میں کوئی کمی نہ ہو، وہ سب کے لیے کر رہی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ فکر نہ کریں، میں کر رہی ہوں اس کی تیاری۔ مگر سکندر… مہرین کچھ کہتے کہتے چپ سی ہو گئی، ان کا چہرہ اتر گیا جو سکندر بخت نے صاف محسوس کیا۔ کیا بات ہے مہرین؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ میں جانتی ہوں آپ یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، مگر باخدا آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایمن سے کتنا پیار ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو کیا ایمن کو آپ اتنا دور بھیج دیں گے؟ سالوں سالوں تک نہیں آ سکے گی وہ۔ مہرین، جو ایمن کے نصیب میں ہوگا وہی ہوگا نا۔ اللہ کریم بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ سکندر نے مہرین کو جواب دیا۔ وہ چپ رہیں، پھر کتنی دیر بعد وہ بولی تھی، اور اگر حیدر بھائی کی پریشانی یہی ہو، وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہوں؟ مہرین کے الفاظ اسے یکدم سناٹے میں دھکیل گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ بہت مصروف لمحوں میں کبھی ایک پل کو سوچو تو، کوئی کتنا اکیلا ہے، کسی کی زندگی تم ہو، کسی کی بندگی تم ہو، کسی کو تیری خواہش ہے، کسی کی چاہتیں تم ہو۔ کبھی ایک پل کو سوچو تو، تمہاری لاپرواہی نے، تمہاری بے نیازی نے کسی کو مار ڈالا ہے۔ کوئی زندہ تو ہے لیکن فقط وہ سانس لیتا ہے۔ ذرا ایک پل کو سوچو تو، کوئی کتنا اکیلا ہے، کسی کی زندگی تم ہو۔ اچھی بھابھی ہو یار، میں تم سے ملنے آئی، الٹا تم مجھ سے ہی چائے بنوا رہی ہو۔ ایمن آج ہی اس سے ملنے آئی تھی، وہ اس کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی کہ پھر جانے کیوں اس کا من چاہا کہ ایمن کے ہاتھ کی چائے پی جائے۔ بھابھی نہیں، بیسٹ فرینڈ ہوں، اور من چاہا کہ تمہارے ہاتھ سے چائے بنوا کر پی جائے، ہانی نے قدرے بلند آواز سے اسے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کر رہی تھی، ایمن کے موبائل پر آئے واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہی تھی، اور تبھی ارید کے نمبر سے آئی یہ نظم اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ یہ لو، ایمن چائے کے مگ لیے حاضر تھی۔ ہانی چونکی پھر مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے اپنا مگ تھاما۔ کل ریڈی رہنا ہانی، کل میں نے فائنل کرنی ہے شاپنگ، اوکے؟ تم اپنی پسند سے لے سکتی تھی، مجھے تمہاری پسند پر بھروسہ ہے۔ ہانی نے اس کا شفاف چہرہ دیکھا۔ بہت شکریہ، مگر ڈریس، جولری یا جوتے یوز تم نے کرنے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ تم خود لو۔ بائی دا وے، زیادہ تر میں نے اپنی پسند سے ہی لیا ہے سب۔ بہت مصروف ہو گئی ہو نا؟ بہت زیادہ یار، سچی کبھی ایک پل کو یہ سوچ ذہن میں آ جائے نا کہ اگر مہرین آنی نہ ہوتی میرے ساتھ تو میرا کیا بنتا، میری جان نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ ان کے بغیر تو جیسے میرے لیے یہ تمام کام بہت زیادہ کٹھن ہو جاتے۔ ان کا ہونا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے ہانی، وہ چائے پیتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہانی کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا ایمن، ہانی نے بہت سوچ سمجھ کر سوال کیا۔ خیریت ہے؟ اتنی خطرناک صورت بنا کر کیا پوچھنے لگی ہو؟ بھیا سے کوئی کمپلین ہے؟ بی سیریس ایمن، اس وقت صرف تمہارے متعلق بات ہوگی۔ اللہ جی خیر، اب تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے یار، اب کس نے شکایت لگا دی ہے میری؟ ایمن کانشیس ہوئی۔ اسامہ کے لیے کیا سوچتی ہو تم؟ قطعی غیر متوقع سوال تھا۔ اس چول کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جواب غیر سنجیدہ تھا۔
ایمن پلیز بی سیریس، اسامہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ صرف دوست یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ مطلب؟ وہ شدید الجھی تھی۔ مطلب ایز اے لائف پارٹنر اسامہ کے لیے تم کیا ہانی آر یو کریزی؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ وہ چیخی تھی۔ کیوں ایمن، اسامہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، تمہارے اس کے خیالات عادات سب کتنا ملتی ہیں۔ سو واٹ ہانی، اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ یہ میری نہیں، فہد انکل کی خواہش ہے ایمن، انہوں نے ریان اور سکندر انکل سے اسامہ کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ ہانی، چائے کا آخری گھونٹ جیسے اس کے حلق میں اٹک گیا تھا، یکدم اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر گیا۔ پھر کیا کہا بابا نے؟ بہت مشکل سے اس نے گلے میں اٹکے گولے کو اندر اتارا تھا، پھر ہانی کو دیکھ کر لرزتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تم خود کرو، جو تمہاری خوشی ہوگی۔ ہانی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور بھیا، وہ کیا چاہتے ہیں ہانی؟ سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں ایمن، اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اسامہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں بہت اچھے سے سمجھتا ہے، تمہارے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہانی، اس کے لب تھر تھرائے، آواز کانپی تھی۔ کیا ایمن؟ ہانی اس کے دل کی بات معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر جانے ایمن کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں۔ وہ اپنا موبائل اور ہینڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنا موبائل چیک کیا، ایک سایہ سا لہرایا تھا چہرے پر، پھر وہ مسکرا دی۔ دیکھا جائے گا، ابھی تو مجھے اور بہت سے کام ہیں۔ کتنی آسانی سے اس نے دل کی بات دبا لی تھی۔ ہانی ایمن سلطان کے اس بدلتے روپ پر حیران رہ گئی تھی۔ آنے یہ سب پیک کر دیے، وہ مہرین سے مخاطب تھی، جو پچھلے کئی دن سے نوٹس کر رہی تھی کہ اس کا انداز انتہائی مشینی ہے، وہ جیسے جان بوجھ کر خود کو کام میں الجھائے رکھنا چاہتی ہے۔ آنی، بری کے سارے سوٹ ہینگ کرنے تھے نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی۔ ہاں۔ ایمن، کچھ دیر ریسٹ کر لو، صبح سے تم مستقل لگی ہو۔ کام مکمل بھی تو کرنے ہیں نا آنی؟ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آنی، ایک ہفتہ رہ گیا، پھر تو شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں ایمن کہ محض ایک ہفتہ باقی ہے اور تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ گھر میں ہر لڑکی کو اپنی فکر لگی ہے، ایک تم ہو جس نے شاید اب آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے فکر مند تھی۔ مجھے لگتا ہے ایمن کوئی پریشانی ہے تمہیں، وہ کہہ ہی گئی۔ نہیں تو آنی، وہ یکدم بولی۔ اے ایمن، چل ہمارے ساتھ۔ ایشل یکدم نازل ہوئی تھی۔ کہاں؟ سیلون جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ ہاں ایمن، چلی جاؤ بچے۔ مجھے نہیں جانا آنی، ابھی بہت دن ہیں، اس نے آنی کو منع کیا، پھر ایشل کو۔ تم چلی جاؤ یار، زیادہ بھرم بازی نہ کرو، اٹھو۔ خرم ماموں کی بیٹی اس کی بازو پکڑ کر زبردستی باہر لے آئی تھی، جہاں تمام کزنز موجود تھے۔ اچھا خاصا شور ڈالا ہوا تھا۔ ایان اور زیان بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ میں منع کر چکی ہوں، مجھے نہیں جانا یار، اس نے جھٹکے سے بازو چھڑائی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ ہو کیا گیا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنا عجیب بیہیو کرنے لگی ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہماری ایمن ہے، اور ہم اپنی ایمن کو بہت مس کر رہے ہیں یار۔ اتنے عرصے بعد خاندان میں خوشی آئی ہے ایمن، تجھے بھول گیا کہ ہم کیسے انجوائے کرتے تھے؟ مجھے سب یاد ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یار تم چلی جاؤ، وہ نہیں جانا چاہتی تو ضد کیوں کر رہی ہو؟ اسامہ نے مداخلت کی۔ وہ دونوں روٹ کر چلی گئیں۔ اور تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کہاں؟ اسامہ، قسم سے مجھے بہت سے کام ہیں یار، وہ کہہ رہی تھی، مگر اس کی سن کون رہا تھا۔ بیٹھو۔ اسامہ اسے باہر گراسی صحن میں لے آیا۔ اور اب بتا، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ٹینشن ہے تجھے جس نے تجھے اتنا بوکھلا دیا ہے؟ ارے، وہ کہنے کو منہ کھولنے لگی تو ٹوک دیا۔ کوئی فلم نہیں چلانا ایمن، سچ بتا۔ تو سچ میں چول ہے اسامہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس کام اتنا ہے کہ تھکن ہو جاتی ہے اور پھر کچھ بھی دل نہیں کرتا۔ اس نے سر پیٹا۔ کام کو سر پر سوار کر لیا ہے تو نے ایمن، ورنہ اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ گھر میں اتنی ساری خواتین ہیں کہ تمام امور بآسانی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسامہ نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ کم آن ایمن، یہ خوشیوں کے لمحے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم حیدر انکل اور پھپھو کو مس کرتی ہو، مگر یار یہ بھی سچ ہے کہ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ لمحات لوٹ کر نہیں آئیں گے ایمن، انہیں مس نہ کرو، کہیں پھر عمر بھر مس نہ کرتی رہنا۔ وہ اسامہ کا منہ دیکھنے لگی۔ زندگی میں پلٹ کر گیا وقت نہیں آتا ایمن، جو میسر ہے اسے جی بھر کر جیو، جانے ہم کل کہاں ہوں۔ یہ پل، یہ لمحے، یہ لوگ ہمارے پاس ہوں نہ ہوں، بعد میں یاد کر کے گئے وقت پر دکھی ہونے سے بہتر نہیں کہ ہم اس وقت سے اچھی یادیں کشید کر لیں، خوشگوار اور مسکراتے لمحے جو عمر بھر ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیریں۔ اسامہ سچ کہہ رہا تھا، وہ متفق تھی۔ خوش رہا کرو پاگل لڑکی، اس بار تو مجھے اپنے والی ایمن ملی ہی نہیں۔ اور ایشل سچ کہہ رہی تھی، ہم اس بار اسے بہت مس کر رہے ہیں،
وہ ادھم مچاتی، چیختی چلاتی اور سب کو تنگ کرتی ایمن۔ میں اس ایمن کے ساتھ وقت گزار کر اچھی یادیں اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہوں ایمن، ہمیشہ کی طرح۔ اسامہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ ہم نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے بابا، آپ جو چاہیں سو کریں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم سب کے لیے ہم سے بہتر سوچتے ہیں۔ رہی بات دور جانے کی، تو وہ ہماری بہن کا نصیب ہے، ہمیں اس کی خوشیاں درکار ہیں۔ وہ خوش رہے، دور بھی ہو تو دل مطمئن ہوگا۔ پھر فہد ماموں مجھے پتا ہے ایمن کو بہت چاہتے ہیں، امید ہے کہ ایمن بہت خوش رہے گی۔ یہ ریان سلطان کا موقف تھا۔ سکندر نے ایان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایان تمہاری رائے کیا ہے بیٹا؟ ریان بھائی نے سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے بابا، مگر میرے اپنے دل کی سنیں تو میں ایک پل کو بھی ایمن کو آنکھ سے اوچھل نہیں کر سکتا۔ ہمارے تو دن کا آغاز ہی اس کی چہک سے ہوتا ہے، اور اتنی دور بھیجنا، لیکن بات تو نصیب کی ہے نا۔ اگر ایمن کی خوشی اس رشتے سے وابستہ ہے تو… اس کا لہجہ بھاری ہو گیا، جبکہ زیان بنا پوچھے ہی رونے لگ گیا۔ بھیا کا دل بہت بڑا ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ وہ بازو سے چہرہ رگڑتا اٹھ گیا۔ آنی آپ کی کیا رائے ہے؟ زیان کے جذباتی ہو کر جانے کے بعد ریان نے مہرین کو مخاطب کیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو میں بھی زیان کی طرح رونے لگوں؟ ان کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ ریان لب بھینچ گیا۔ مہرین، سکندر نے ٹوکا۔ ہادی اور ارید اس تمام بیٹھک میں خاموش تماشائی تھے۔ ارید تو یہاں بیٹھنے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر ابا کے آرڈر تھے، فیملی میٹر ہے، سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایمن کیا چاہتی ہے یہ تو پوچھیں، اس سے بات کی آپ نے ابا؟ ریان بھائی، آپ نے ایمن کی رضامندی لی ہے؟ صرف اس بیس پر کہ اسامہ اور ایمن اچھے دوست ہیں، ان میں اچھی ہم آہنگی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ ایمن کی وہی فیلنگز ہوں جو زیان کی ہیں۔ ایمن کی مرضی جانے بنا یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ میری بھی بہن ہے۔ ہادی نے بالآخر خاموشی توڑی تھی۔ میں خود ایمن سے بات کروں گا، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی رضامندی کے بنا فیصلہ نہیں کریں گے۔ سکندر نے اسے مطمئن کیا تھا۔ ارید کے لیے مزید یہاں بیٹھنا محال تھا، وہ فون کال کے بہانے وہاں سے اٹھ آیا۔ رستے میں اسے ایمن مل گئی جو تمام باتوں سے لا علم اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ آنی کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ جو اس کی وجہ سے ہی انتہائی ڈسٹرب اور مایوس تھا، ایک زخمی سی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اس کے سوال پر ہزاروں شکایتیں تھیں جو ارید سکندر کے دل میں مچلی تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں ایمن سلطان، اور اگر کچھ ہو جائے تب بھی تمہیں کیا؟ کوئی جان سے بھی چلا جائے تمہیں خبر نہ ہوگی۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر روک نہ سکا خود کو۔ اسے حیران و پریشان چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور لمحوں میں ہی سارا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ ارید یہ کیا بچپنا ہے؟ کچھ دیر بعد ہادی آیا اور کمرے کی حالت دیکھی تو چیخا، ہادی مجھے کچھ وقت اکیلے رہنا ہے۔ ارید، ہادی سکندر نے تعصب سے دیکھا تھا۔ تجھے تو یقین تھا کہ ان کے بیچ صرف دوستی ہے، پھر اب یہ کیا ہے ہادی؟ اور ابا؟ ابا تو جیسے تیار بیٹھے ہیں کہ آج ہی ہاں کر دیں۔ ہادی کو اس کی ذہنی کشمکش کا اندازہ تھا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ ان کے بیچ صرف دوستی ہے، اور یہ رشتہ فہد انکل نے مانگا ہے، یہ نہیں کہا کہ اسامہ کی خواہش ہے۔ بس کر دے ہادی، خدا کے واسطے بس کر دے۔ ارید نے ہاتھ جوڑے۔ میں پاگل ہوں نہ ہی بچہ، اتنا بڑا فیصلہ وہ بیٹے کی مرضی پوچھے بنا کر سکتے ہیں؟ ارید چٹکا۔ تم بھول رہے ہو ارید کی مرضی اب تک ایمن سے بھی نہیں پوچھی گئی، میں بھی اسامہ سے بھی ابھی بات نہ ہوئی ہو۔ ہادی کی خوشگمانیاں۔ جسٹ شٹ اپ ہادی، کوئی ڈرامہ یا کہانی نہیں ہے جو تمہاری سوچ کے مطابق چل رہی ہوگی۔ ہادی سکندر، خدا را حقیقت کو قبول کرنا سیکھو۔ اسے ہادی کی کوئی بات متاثر نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن اور دل کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جنگ تھی جو جاری تھی، اور اس کے دل میں ہزاروں شکوے، ابا سے، اماں سے اور ایمن سلطان سے۔ انجانے میں صحیح اسے محبت ہو گئی تھی ایمن سلطان سے، اور یہ بات اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اسے کسی اور کا ہوتا دیکھے۔ ماں تو سب جانتی ہیں، اور ابا کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا، پھر بھی اپنے بیٹے سے زیادہ انہیں اسامہ بہتر آپشن لگا ایمن کے لیے۔ اور ایمن، اس کی سوچ میں تلخیاں گھلنے لگیں۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے اسامہ، جو میسر ہے وہ جی بھر کے جیو، جانے کل یہ لمحے میسر ہو نہ ہو۔ بس ایمن سلطان بھی عام لڑکی بن گئی جس کے دل میں جو بھی ہو، مگر اس نے چہرے پر منافق سی اسمائل سجا لی، اسی فارمولے پر کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بابا نے اسے اسامہ کے بارے میں رائے مانگی تھی، مکمل اختیار بھی دیا کہ ہوگا وہی جو وہ چاہے گی، مگر ایمن سلطان کا ایمان تھا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میرا برا سوچ بھی نہیں سکتے، سو میں نے یہ اختیار آپ کو سونپا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا میرے لیے بہترین ہوگا۔ بہترین تو رب کی ذات ہے میرا بچہ، مجھے تو صرف تمہاری خوشی عزیز ہے،
اور مجھے آپ کی اور اپنے بھائیوں کی۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ خود کو تو اس نے مطمئن کر لیا مگر سکندر کو مشکل میں ڈال دیا۔ فہد بھائی جانے سے پہلے ایمن اور اسامہ کا نکاح کر کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے فیصلے کے منتظر ہیں مہرین۔ ایمن نے مجھے سخت مشکل میں ڈال دیا۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھے۔ مہرین خاموش تھیں اور ان کی خاموشی کا مطلب بھی سکندر کو پتہ تھا۔ امی، اسامہ ہر لحاظ سے بہترین ہے ایمن کے لیے، مگر اتنی دور، بس یہاں آ کر میری سوچ اٹک جاتی ہے۔ وہ اپنی پریشانی ماں کے سامنے لیے بیٹھا تھا۔ ایمن کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ کی خوشی میری خوشی ہے، سکندر بخت بولا۔ اور تم خوش ہو سکندر اس رشتے سے؟ امی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانے کیوں سر جھکا گئے۔ بس پھر تذبذب کیسا سکندر، فیصلہ تو ہو گیا، یہ زبردستی کیسی؟ فہد بھائی اور بھابھی ناراض نہ ہو جائیں، اور پھر ایمن اور اسامہ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ امی، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمن کی واقعی خوشی ہو۔ امی ہولے سے ہنسی تھیں۔ ایمن کی خوشی اس کے چہرے پر چمک بن کر دکھتی ہے سکندر۔ اس کا دل اتنا خالص ہے کہ ذرا ذرا سا احساس بھی صاف نظر آتا ہے۔ اس سے پوچھنا بیکار ہے، دیکھنا ہے تو اس کا چہرہ دیکھو، خود پتہ چل جائے گا۔ امی نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پائے اور اپنی الجھن لیے شہباز اور رخسار کے روبرو چلا آیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے بھابھی، آپ نے تو بچپن سے ایمن کو دیکھا ہے، آپ مجھ سے اور مہرین سے زیادہ جانتی ہیں اسے۔ بات تو نصیب کی ہے سکندر بھائی، اگر ایمن کا نصیب اسامہ ہے تو ہم لاکھ منع کر لیں، لیکن اگر دل اور جذبات کی بات ہے تو ایمن کو اتنا دور بھیجنا میرے لیے تو بہت کٹھن ہے۔ اور جہاں تک ایمن کی بات ہے تو وہ تو 1 گھنٹہ بھی ریان آیان میں سے کوئی لیٹ ہو جائے تو بوکھلا جاتی ہے، اور جان کے ساتھ تو دن بھر کا ساتھ ہے۔ اس کا اتنی دور رہنا بہت کٹھن ہے۔ باقی لڑکیاں سمجھوتے کر لیتی ہیں، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ایمن بھی سمجھ جائے۔ رخسار نے پردلیل جواب دیا۔ اسامہ تمہارا بھتیجا ہے سکندر، شاید اسی لیے تم تذبذب میں ہو، لیکن فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے، تو چچا بن کر نہیں باپ بن کر سوچنا۔ ایمن 3 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن ہے یار۔ بچپن سے ماں باپ کے نہ ہونے کی محرومی کے ساتھ تو اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے بھائی تھے، ننھیال تھا۔ لیکن اب اگر بھائی بھی دور ہو گئے تو بچی بہت زیادہ ذہنی خلفشار کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک سسرال میں کتنی ہی خوشحالی ہو سکندر، مگر بھائیوں سے دوری کا تعلق، اس کا دکھ اسے خوش نہیں رہنے دے گا۔ ہر خوشی غمی میں اس کے اندر یہ احساس شدت اختیار کر لے گا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کے پاس ہوتی۔ حیدر ہوتا تو یہ تمام کنڈیشنز سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا۔ شہباز نے تو آئینہ ہی اس کے سامنے رکھ دیا۔ سکندر بخت کے لیے جیسے مزید کٹھن ہو گیا۔ فہد بھائی برا نہ مان جائے، برسوں بعد تو تمام رشتے ملے تھے اور اب سکندر پھر سے انہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر شہباز نے جو کہا تھا وہ بھی تو سچ تھا۔ چاند بھی حیران، دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ اسید کے بے ساختہ شعر پر ارید سکندر نے چونک کر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ واقعی بہت چمک رہا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ نے اس چمک کو جیسے مزید بڑھا دیا تھا۔ ہمیشہ بے سروپا حلیے میں رہنے والی ایمن جب اس طرح سے تیار ہوتی تھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اف، خدا کی قسم زندگی میں پہلی بار تم نے شعر بالکل ٹھیک ٹائم پر کہا ہے۔ ایمن واقعی آج چمک رہی ہے، اس کے شعر سے ہمیشہ اختلاف رکھنے والے اسامہ نے کہا تھا، اور لمحے بھر پہلے جو سوچ ارید کے اندر سکون بن کر اتری تھی وہ پھر سے بے قرار ہو گیا۔ بائی دا وے، ہمارے سامنے تو تم ڈرامہ کرتی رہی، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا، اپنی تیاری نہیں کی، اور ابھی تو شادی شروع نہیں ہوئی اور تمہاری ڈریسنگ اتنی کمال کی ہے۔ ایشل نے شکوہ بھی کیا اور شکایت بھی۔ میں نے واقعی اپنے لیے شاپنگ نہیں کی تھی، یہ تو سب مہرین آنی نے جانے کب میرے لیے بنا لیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ آج تو ڈھولکی شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کپڑے تھما دیے کہ جا کر تیار ہو جاؤ، اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، ایشل نے تعریف کی۔ ایمن نے 3-4 سیلفیاں لی اور ہانی کو سینڈ کر دی۔ چند منٹ بعد ہی رپلائی آ گیا، یہ میری ایمن ہے، حیرانی والے ایموجیز کے ساتھ لکھا تھا۔ پریٹی ماشاء اللہ، اس نے مسکرا کر دل کا امیج بھیجا تھا۔ ماہا کیسی لگ رہی ہے، اس کی پکس بھی بھیجنا، ہانی کا میسج آیا تھا۔ آیان کی بھی، بھیا کی بھی بھیجوں، شرارت بھرا میسج کیا تو غصے والے ایموجی کا رپلائی آیا۔ ایمن اٹھ کر اندر بڑھ گئی ماہا کی پکس بنانے۔ راہ میں ہی ارید سکندر سے سامنا ہو گیا۔ وہ ٹھہر گئی، چہرے کی مسکراہٹ گم ہو گئی، سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں شکایتیں مچلتی صاف نظر آئیں۔ تم خوش ہو ایمن؟ بابا کے بعد یہ ہمارے گھر میں پہلی خوشی ہے، ظاہر ہے میں بہت خوش ہوں۔ اس کے جواب پر ارید کا دماغ سلگا تھا۔ میں اس متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کے لہجے میں ترشی تھی، میں تمہارے اور اسامہ کے رشتے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، اس نے صاف الفاظ میں کہا تو وہ جانے کیوں لب کو چل گئی۔ اس حوالے سے اس کے من میں اتنی بے چینی تھی کہ حد نہیں۔
مگر اس نے یہ فیصلہ بابا پر چھوڑ دیا تھا۔ اب خوش تھی یا نہیں، مگر اتنا پتا تھا کہ جو بھی فیصلہ بابا کریں گے اسے ماننا ہے۔ میں اس متعلق سوچ نہیں رہی۔ فی الوقت میں اپنے بھائیوں کی خوشی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے لا تعلقی اپنائی۔ یہ تمہاری زندگی بھر کا فیصلہ ہے ایمن سلطان، اور اس سے متعلق تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ لا تعلقی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خواہ ہی بھڑکا، صاف اور سیدھا، کہ مجھے ان پر مکمل بھروسہ ہے جن کے حوالے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ میرے لیے بہت اچھا ہی سوچتے ہیں، ان کی محبت پر مجھے شک نہیں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارید کی بے کلی بڑھ گئی۔ وہ سائڈ سے گزر کر ماہا کی طرف آ گئی۔ عمر ماموں سے ملی، ان سے پیار لیا، پھر نانوں سے ملی۔ ماہا ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اس کی چند پکس بنائی اور ہانی کو سینڈ کر دی۔ کل مائیوں ہے نا نانو، یعنی کل سے باقاعدہ شادی شروع۔ اللہ میرے بچوں کو خوشیاں دے، آمین، ایمن نے مسکرا کر کہا تھا۔ تمہارا چہرہ کیوں اترا اترا لگ رہا ہے؟ نانو نے ایک بار میں دیکھ کر ہی محسوس کر لیا تھا۔ نہیں تو نانو، میں تیری ماں کی ماں ہوں ایمن، تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تیرے اندر کیا چل رہا ہے۔ نانو نے اس کی بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کوئی تو بے چینی ہے تیرے من میں، جس کا عکس تیرے چہرے، تیری آنکھوں میں جھلک رہا ہے۔ سچ میں نانو کچھ نہیں ہے، بس مما بابا یاد آ رہے ہیں۔ وہ ان سے لپٹ گئی، خاموش سے دو موتی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ یہ موقع ہی ایسا ہے میری بچی، ان کا یاد آنا ان لمحوں کا حق ہے۔ مجھے تو خود بہت یاد آتے ہیں، جب سے یہ شادی کا ماحول شروع ہوا ہے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے ایمن کا ماتھا چوما تھا۔ مگر یقین رکھ میرا بچہ کہ وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ کیا ہوا ہے چچی جان؟ بابا کی آواز پر وہ یکدم چونکی تھی، تاثرات پل بھر میں نارمل کیے اور نانو سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ آجا سکندر بیٹھ، نانو نے اپنے پاس ہی ان کی جگہ بنائی۔ کچھ نہیں، بس یہ لمحے ہی ایسے ہیں کہ گزر جانے والوں کی کمی محسوس کر کے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ بولی، ان کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ ایمن تو بہت بہادر بچہ ہے چچی جان میرا، یہ کمزور نہیں پڑتی، اور میں ہوں نا اس کے پاس۔ انہوں نے ایمن کو اپنے ساتھ لگایا، وہ مسکرا دی۔ لو یو سو مچ بابا۔ اس نے دونوں بازو سکندر کے گرد لپیٹے تھے۔ اچھا تم باہر جاؤ اور اپنی آنی کو بھیجو، وہاں سب تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ جی اچھا۔ سکندر چاہتا تھا کہ وہ تمام بچوں کے ساتھ بیٹھے، ہنسی مذاق سے اس کا دل بہل جائے گا۔ بہادر تو بہت ہے ایمن، مگر پتہ نہیں کس بات پر بے چین سی ہے۔ ایمن کے جاتے ہی نانو بولیں۔ سکندر نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ ایمن جب بہت خوش ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آتی ہے سکندر۔ وہ بظاہر بھائیوں کے لیے بہت خوش ہے، ہر کام دل سے کر رہی ہے، لیکن آج مجھے اس کے اندر ایک بے چینی دکھائی دی، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر اسے پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے خدشے کو بیان کیا۔ چچی جان، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں پتا، اور وہ بتائے گی بھی نہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اچھا چچی جان، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، اور اگر عمر بھی یہاں موجود ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سکندر نے مدعا بیان کیا تو نانو نے انہیں دیکھا، پھر ماہا کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے بابا کو لے آئے۔ ماہا کچھ دیر بعد ہی عمر اورنگزیب کو چھوڑ کر خود چلی گئی تھی۔ کیسے ہو عمر؟ سکندر اٹھ کر اس کی ویل چیئر اپنے اور چچی جان کے قریب لایا۔ عمر نے جواب میں سر ہلایا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا چچی جان کے فہد بھائی نے اسامہ کے لیے ایمن کو مانگا ہے۔ نہیں، ہمیں اس بابت کوئی علم نہیں، انہوں نے سچائی سے کہا۔ عثمان نے اسید کے لیے کہا تھا، مگر بچوں نے خود ہی منع کر دیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ فہد کا مجھے علم نہیں۔ چچی جان، میرے لیے یہ فیصلہ بہت کٹھن ہے، آپ سے اور عمر سے مشورہ درکار ہے۔ سکندر نے باری باری دونوں کو دیکھا، ان کے چہروں پر واضح پریشانی دکھائی دی۔ 7 سمندر پار میری بچی کو بھیجنا؟ چچی جان نے دل تھاما۔ ریان اگر اسے مہینہ 20 دن مجھے ملوانے نہ لائے تو میرا دل بے کل ہو جاتا تھا، اور میں ان سے ملنے چلی جاتی، اور اگر ایمن اتنی دور چلی گئی تو ان کا تو سوچ کر ہی دل بیٹھ گیا۔ نہیں سکندر، میری ایمن کو اتنا دور نہ بھیجو، اس کی صورت میں مجھے میری مدھو بھی نظر آ جاتی ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ چچی جان نے صاف ہی منع کر دیا۔ عمر کی آنکھوں میں بھی یہی التجا تھی۔ حقیقت تو یہ ہے چچی کہ میرا اپنا دل بھی ایمن کو اتنی دور بھیجنے پر مضطرب ہے، مگر میرے لیے فہد بھائی کو انکار کرنا آسان نہیں ہے چچی جان۔ میرے اندر کا ڈر مجھے فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ میں نے برسوں بعد یہ رشتے پھر سے پائے ہیں، اور اب اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے کوئی خفا ہو، کسی کی دل آزاری ہو، مجھے یہ منظور نہیں۔ سکندر نے اتنے دن سے اپنے دل میں چھپے ڈر کا اظہار کیا۔ سکندر، یہ رشتے نصیبوں کے ہوتے ہیں، اس میں کیا ناراضی، اور مجھے نہیں لگتا فہد کو اتنا برا لگے گا جتنا تم ڈر رہے ہو۔ پھر بنا ایمن کی رضامندی کے تم ہاں بھی نہیں کر سکتے۔ ایمن نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے، وہ کہتی ہے جو آپ کی مرضی ہوگی وہی میری۔ مگر چچی جان، ایمن اور اسامہ کی مثالی دوستی کو مد نظر رکھوں تو مجھے ایمن کی خوشی نظر آتی ہے اس میں۔
نہیں سکندر، ایمن کی آنکھوں میں بے چینی ہے، خوشی نہیں، چچی جان نے کہا۔ یعنی اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر نہ جانا سکندر، اگر اس کی خوشی اس کی آنکھوں میں نظر نہ آئے تو ایمن خوش نہیں ہے۔ چچی جان بولیں تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا چلا گیا۔